السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں, خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر کہ آپ سب لوگ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم کچھ سوال ہوتے ہیں, کچھ مسئلے ہوتے ہیں لوگوں کے, اور وہ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں تو ہم مفتی صاحب سے معلومات کرتے ہیں. اور آج بھی کچھ سوال ہیں, کچھ مسئلے ہیں. انشاءاللہ آج بھی کچھ سوال اور مسئلے مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے اور مفتی صاحب وضاحت فرمائیں گے. لیکن اس سے پہلے میں مفتی صاحب کا استقبال کرتا ہوں, خیر مقدم کرتا ہوں. اور مفتی صاحب آج بھی کچھ سوال ہیں, جس میں سے پہلا سوال یہ ہے, کیا اولاد والد کے زندہ ہونے میں, ابھی ان کے والد صاحب زندہ ہیں اور وہ حصہ مانگ سکتے ہیں کیا والد کے زندہ ہونے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, والد کی زندگی میں اولاد کے لیے شرعاً حق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. جب تک والد حیات ہیں, اگر اولاد والد سے حصہ مانگ رہی ہے تو اولاد گنہگار ہوگی. والد کو پورا اختیار ہے کہ اپنا حق اپنی زندگی میں نہ دے. جو حصہ ہوگا مرنے کے بعد ہی ہوگا, لیکن اگر زیادہ معاملہ خراب ہو تو پھر اپنی زندگی میں اپنا حصہ بچاتے ہوئے چلے اور جو کچھ دینا وہ دے دے. اور اولاد کا یہ عمل گناہ والا عمل ہے, اولاد گنہگار ہوگی, ناجائز عمل ہے. اپنے والد کو پریشان نہ کریں حصہ مانگ کر کے. جی مفتی صاحب, ہمارا اگلا سوال یہ ہے, کتنے سال تک کے انسان کو یتیم کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے, شرعی اعتبار سے جو بچہ نابالغ ہے وہ بچہ یتیم ہے, اور اگر وہ بالغ ہو جائے تو پھر بالغ کو یتیم نہیں کہہ سکتے. بہت سارے لوگ بالغ ہوں گے اور اپنے آپ کو یتیم کہتے تو ان کا یہ عمل غلط ہے. بلکہ شریعت نے جو یتیم کی جو ایک حد طے کی ہے, جو ایک مقدار متعین کی, وہ مقدار یہ ہے کہ نابالغی کی جو ایام, جب تک وہ بچہ نابالغ ہے تبھی تک یتیم کہلائے گا. اور نابالغ شرعی اعتبار سے جو بالغ ہونے کی مدت ہے, جو شرعی اعتبار سے بالغ ہونے کی مدت ہے وہی بالغ ہونے کی, تو تب تک بچہ نابالغ ہے. بالغ ہو گیا تو بچہ یتیم ہو جائے گا, وہ بالغ بچہ یتیم نہیں کہلائے گا, نابالغ یتیم کہلائے گا, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکی ہو یا لڑکا ہو. مفتی صاحب, ہمارا اگلا سوال یہ, کھانے پینے کی گرم چیز پر پھونک مارنا کیسا ہے؟ جیسا اکثر لوگ چائے پہ ہی پھونک مار کے پیتے ہیں. دیکھیے, کھانے پینے کی گرم چیزوں پر پھونک مارنا یہ ادب کے خلاف ہے. جلد بازی نہ کرے, آدمی تھوڑا صبر کرے, اور جب کھانا ٹھنڈا ہو جائے تو ٹھنڈا ہو کر کے کھانا کھا لے. اب چائے کا مسئلہ, آپ چائے کہہ رہے ہیں, تو چائے کی بات یہ ہے کہ اگر چائے زیادہ گرم ہے جسے زبان جلنے کا خطرہ ہو تو چائے کا بھی حکم ہے کہ پھونک نہ مارے. لیکن چائے عام طور سے گرم ہی پی جاتی ہے, اتنی گرم بھی نہیں کہ جس سے نقصان و زبان جل جائے, لیکن گرم پی جاتی ہے. اگر چائے ٹھنڈی کر کے چائے پئیں گے تو پھر چائے کہاں رہے گی, پھر وہ چائے نہ ہو کر کے شربت ہو جائے. تو اسی لیے چائے نہیں رہے گی, شربت ہو جائے گی. تو اسی لیے چائے اتنی گرم ہو کہ آدمی برداشت کرتا ہے. کہ باقی خوب کھولتی ہوئی چائے تو پھونک مارنا ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ ادب کے خلاف عمل ہے. مفتی صاحب, ہمارا اگلا سوال یہ ہے, کسی مرے ہوئے شخص کے عیب دوسروں کے سامنے رکھنا. جیسے اکثر لوگ, کسی کا انتقال ہوا تو اب اس نے کوئی برا کام کرا ہوگا تو اس کو لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں, ارے انہوں نے تو ایسا کرا ہمارے ساتھ, ویسا کرا. دیکھیے, کسی مرے ہوئے شخص کے عیب کو بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے, اور اسے غیبت کہتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں یہ عمل غیبت والا عمل ہے جو حرام ہے. اور غیبت کے سلسلے میں قرآن کریم کی حرمت, قرآن کریم سے اس کی حرمت ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف سورہ حجرات میں فرما دیا کہ تم میں سے کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے, کسی کو پسند ہے؟ یقیناً کسی انسان کو پسند نہیں کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے. تو غیبت کرنے والے کی مثال دی ہے, غیبت کرنے والا گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. تو غیبت کرنا, ایک عام غیبت کرنا, انسان زندہ انسان کی بھی غیبت کرے, یہ گناہ ہے. لیکن مرے ہوئے کی غیبت کرنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. مرے ہوئے کی غیبت کرنا سخت گناہ ہے زندہ کے مقابلے میں بنسبت. اگر کسی کے اندر کوئی کمی تھی یا کوئی عیب تھا تو بیان کیوں کرے, غیبت کیوں کرے؟ اب بعض دفعہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز پائی جا رہی تھی. یقیناً اس کے اندر یہ چیز پائی جا رہی تھی تو آپ وہ بیان کر رہے ہیں, غیبت اسی کا تو نام ہے. اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں پائی جا رہی تھی اور آپ وہ اس پر الزام لگائے, اس طرح کی باتیں کریں, تو پھر غیبت نہیں, پھر تو بہتان ہے. اور بہتان کا گناہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. تو دونوں اعتبار سے اگر ایک انسان کے اندر کمی تھی اور کمی کو بیان کر رہے, کوئی عیب تھا اس کے اندر, اس عیب کو آپ بیان کریں تو یہ غیبت ہے. اور اگر عیب نہیں ہے اور پھر اس کے بعد آپ ان کے متعلق کچھ باتیں کہتے ہو تو یہ بہتان ہے. اور دونوں بڑا گناہ ہے, بہتان اس سے بڑا گناہ ہے.
اور یہاں مردے کی غیبت کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ زندہ کی غیبت کرنا گناہ ہے، حرام ہے، زندہ انسان کی غیبت کرنا بھی، اور پھر مردے کی غیبت اس سے زیادہ سخت گناہ ہے، اور کسی کے اندر عیب نہ ہو اور پھر اس عیب کو بیان کرنا وہ بہتان، وہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں انہیں باز آنا چاہیے، ایسی حرکت نہ کریں، کل کو اسے ہی مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا سارا کیا کرائے دکھ جائے گا۔ جو انسان جس کی شان میں گستاخی کرے گا، جس کے بارے میں غلط سلط باتیں کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سارا کیا کرائے دکھ جائے گا، سارا عمل واضح ہو جائے گا۔ اس لیے اس عمل سے توبہ کریں۔ جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ ایک کتاب میں بڑا کاف اور میم ایک ساتھ لکھے ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ایک کتاب میں یہ بعض دفعہ تاریخ کے آگے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ لفظ قاف میم۔ قاف میم کا مطلب ہے قبل مسیح۔ میں دکھاتا ہوں تو کوئی پرچہ وغیرہ ہو تو۔ یہ دیکھیے قاف میم ہے یہ، اور اگر یہ قاف میم بعض دفعہ تاریخ میں بعض دفعہ قاف میم لکھا ہوا نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو تاریخ چلتی تھی اس کو قبل مسیح کہتے ہیں۔ اب جیسے آج ہم عیسوی تاریخ، اس وقت عیسوی چل رہی 2023 عیسوی میں ہم عین لکھتے ہیں آخر میں چھوٹا سا عین، جو مخفف ہے عیسوی کا، پورا عیسوی نہ لکھ کر کے جیسے یہ عین لکھتے ہیں ہم تو یہ عین مخفف ہے عیسوی کا، ایسے ہم ہجری تاریخ لکھتے ہیں 1445 ہجری چل رہی تو ہا بنا دیا ہم نے۔ یہ ہا کا مطلب ہے کہ ہجری پوری شارٹ فارم، فل فارم ہجری اور شارٹ ہا بنا دیا، عیسوی اور شارٹ عین بنا دیا۔ تو ایسے قاف میم عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو تاریخ چل رہی تھی اسے قبل مسیح کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسوی، تو اس کا مطلب قبل مسیح ہے۔ اگر آپ نے کہیں پڑھا ہو کسی کتاب کے اندر قاف میم کہیں لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کی تاریخ ہے قبل مسیح۔ ہاں تو اس پر یہ ایک شارٹ فارم ہے۔ اب آج یہ تاریخیں چلتی نہیں، کسی کتاب میں پڑھ لیا ہوگا انہوں نے، تو ان کے سوال کا جواب یہی قاف میم کا مطلب قبل مسیح۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کیا بغیر دعا کے بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے سے شیطان بھی ہم بستر ہوتا ہے کیا؟ جی ہاں، یہ بات ثابت ہے کہ اگر انسان دعا نہ کرے اور ہم بستر ہو جمع کرے تو شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو دعا پڑھ لینی چاہیے، جو اس کی دعا پڑھے، اور کسی کو دعا یاد نہ ہو تو کم از کم اعوذ باللہ ہی پوری پڑھ لیں۔ اگر دعا یاد نہ ہونا دعا یاد کرنے کی کوشش کریں، ورنہ کم از کم اعوذ باللہ پڑھ کر کے اور پھر انسان ہم بستر ہو تو انشاءاللہ شیطان کے اس اثرات سے محفوظ رہے گا اور پھر شیطان کچھ نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ میرے نانا کے انتقال سے پہلے میری امی کا انتقال ہو گیا تھا، تو کیا میرے نانا کی میراث پر میری امی کا حق ہے کوئی؟ دیکھیے جن کا سوال اگر ان کے نانا کا انتقال ہو گیا اور ان کے نانا کے انتقال سے پہلے اس کی امی کا انتقال ہو گیا تھا تو معلوم ہونا چاہیے کہ نانا کے انتقال کے وقت نانا کی جتنی اولاد ہے ان کے انتقال کے بعد وہی اولاد میراث کے حقدار ہوں گی۔ اگر جس شخص کا سوال اگر اس کی امی کا انتقال ہو گیا نانا کے انتقال سے پہلے تو اس کا حصہ بالکل نہیں، اور صرف نانا کے ساتھ نہیں، ہر ایک کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ کسی کے دادا کے انتقال سے پہلے اس کے ابا کا انتقال ہو جائے تو اس کا بھی حکم یہی ہے کہ اس کے ابا کو حصہ نہیں ملے گا۔ کسی بھی انسان کے انتقال کے بعد جتنی اس کی اولاد باقی رہیں گی، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اور ان کے انتقال سے پہلے جتنی بھی اولاد انتقال کر چکی ہے ان کا کوئی حصہ نہیں، نہ ان کی اولاد کا حصہ ہے۔ ہاں جو اولاد حیات ہے باپ کے انتقال کے بعد ان اولاد کا حصہ ہے، ان سے پہلے انتقال ہونے والے بچوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ میرے نانا کے انتقال سے پہلے میری امی کا انتقال ہو گیا اور میرے نانا کے انتقال کے بعد اس میں سے حصہ ملے گا تو ان کا یہ دعویٰ غلط ہے، انہیں کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کیا سورہ فاتحہ پہلے پارے کا حصہ ہے یا تیسرے پارے کا حصہ؟ کیونکہ دونوں میں سورہ فاتحہ ہوتی ہے شروع میں۔ تیسویں پارے۔ تیسویں پارے، ہاں۔ یہ دیکھیے سورہ فاتحہ پہلے پارے ہی بھی ہو، تیسویں پارے میں وہ چھوٹے چھوٹے پارے جو عام کے پارے جو عام طور سے بچوں کو پڑھانے کے لیے
جس کے اندر آپ دیکھیں گے وہ جو 30واں پارہ اس کے اندر شروع میں ہی جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے آغاز میں دیکھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق سورہ ناس، وہاں ترتیب الٹی ہے۔ اور آپ جب بڑے قرآن میں دیکھیں گے، قرآن میں یا پاروں میں، تو اس کے اندر جو 30ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے عما یتساءلون سے ہوتا ہے۔ تو وہ جو چھوٹے پارے ہیں وہ بچوں کے پڑھنے کے اعتبار سے ترتیب دے کے تاکہ بچے کو پڑھنے میں آسانی ہو، اس کے آسانی کے لیے تاکہ بچے یاد کر لے، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر لے، شروع کی صورتیں، ورنہ اصل جو ہیں ترتیب کے اعتبار سے عما یتساءلون اس پارے کی پہلی صورت ہے۔ سورہ فلق سورہ ناس پہلی صورت نہیں ہے۔ تو دیکھا جائے تو معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ 30ویں پارے کا جز نہیں ہے، سورہ فاتحہ بلکہ پہلے پارے کا جز ہے۔ سورہ فاتحہ کا تعلق پہلے پارے سے ہے، اور جو قرآن کریم مصحف عثمانی ہے اس کے اندر سورہ فاتحہ پہلے پارے میں ہی ہے، تو اس لیے سورہ فاتحہ کو پہلے پارے کا حصہ ماننا چاہیے، 30ویں پارے کا حصہ نہیں ماننا چاہیے۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، جنازے کی نماز میں چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرتے ٹائم ہاتھ باندھے رکھیں یا چھوڑ دیں، اور چھوڑیں تو کس طریقے سے چھوڑیں؟ دیکھیے جنازے کی نماز میں چوتھی تکبیر کے بعد افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ جب چوتھی تکبیر ہو گئی تو پہلے ہاتھ چھوڑ دیں، اور ہاتھ چھوڑنے کے بعد پھر سلام پھیریں۔ افضل طریقہ یہی ہے، ہاتھ چھوڑ دیں پھر سلام پھیریں۔ اب افضل طریقہ تو یہی ہے، وجہ اس کی ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد اب نہ دعا ہوگی اور نہ تحریمہ کچھ نہیں ختم، تو اس کے بعد فوراً آدمی ہاتھ چھوڑ دے سلام، افضل طریقہ یہی۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس کے خلاف بھی کرتا تو نماز میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی، کراہت نہیں ہوگی، لیکن یہ ادب اور افضل کے خلاف افضل یہ نہیں، افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ سلام تکبیر چوتھی تکبیر کے ہے اور انسان پہلے ہاتھ چھوڑ دے، پھر سلام دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرے۔ بعض لوگ ایک طرف سلام پھیرتے ہیں تو ایک ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسری طرف پھیرتے ہیں تو دوسرا ہٹاتے ہیں۔ نہیں وہ تو پہلے آپ ہاتھ چھوڑ دیں، ہاں افضل یہ۔ مفتی صاحب ہمارا آج کا آخری سوال یہ ہے، جو رقم حج کے لیے رکھی ہو کیا اس پر سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ ہاں دیکھیے جو رقم آپ نے حج کے لیے رکھی ہے اور اسی بیچ زکوٰۃ جو آپ کی زکوٰۃ نکل لیجیے ایام میں، اگر وہ ایام آ گئے، سال پورے ہو گئے، تو یقین جب آپ اور رقم کی زکوٰۃ نکالیں گے تو اس رقم کی بھی زکوٰۃ نکالیں گے، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی اور آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ اب زکوٰۃ نکالنے کے بعد بھی اور اس زکوٰۃ کی جو رقم نکال دی اس کے بعد بھی اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ آسانی سے حج کر سکیں، اتنے پیسے ہیں کہ آپ آسانی سے وہاں جا سکیں اور آ سکیں، گھر کے خرچے کو گھر میں دے سکیں، تو پھر آپ پر حج بھی فرض ہے۔ لیکن اگر اتنے پیسے نہیں، زکوٰۃ نکالنے کے بعد حج کے پیسے بھی کم پڑ جائیں اور حج نہ کر سکیں، تو پھر آپ پر حج فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی رقم دینے کے بعد پیسے بچ جائے اور حج کو جا سکے اور آ سکے تو انسان حج بھی کرے بعد میں۔ الحمدللہ آج کے جتنے سوال تھے وہ مکمل ہوئے۔ آپ لوگ کمنٹ کریں انشاءاللہ نئے سوال اور نئے آپ کے جو بھی مسئلے ہوں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مفتی صاحب سے معلومات کریں گے، تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔